السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس آزاد اور بے پردہ کلچر میں زندگی گزار رہے ہیں تو اس کلچر میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مرد عورت آپس میں ناجائز تعلقات قائم کر لیتے ہیں، فزیکل ریلیشن شپ بناتے ہیں اور آپس میں سیکس کر بیٹھتے ہیں۔ پھر اگر وہ دونوں آپس میں نکاح کرنا چاہیں، اگر وہ خود سے نکاح کریں یا ان کا نکاح کرایا جائے تو کیا یہ نکاح درست ہوگا؟ آج ہم اسی مسئلے پر قرآن و حدیث کی روشنی میں گفتگو کرنے والے ہیں اور اخیر میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو نظریہ اور ان کی جو رائے ہے اس کو بھی بیان کریں گے۔ یہ بہت ہی اہم اور ضروری ویڈیو ہے، اسے اینڈ تک دیکھیں اور اسکپ بالکل نہ کریں۔ محترم ناظرین، میں ارشد جمال اشرفی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل دینی پیغام۔ ہمارا یہ چینل کتاب و سنت کی روشنی میں دین کی صحیح ترجمانی کرتا ہے۔ دین کا یہ پیغام ہم آپ تک پہنچاتے ہیں، اب آپ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر اس چینل پر نئے ہوں تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر نئے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ محترم ناظرین، آئیے جانتے ہیں کہ اگر لڑکا لڑکی مرد عورت آپس میں بدکاری کر لیں، فزیکل ریلیشن شپ بنا لیں، ناجائز تعلق قائم کر لیں اور اس کے بعد وہ نکاح کرنا چاہیں یا خاندان کے افراد ان کا نکاح کرانا چاہیں تو کیا یہ نکاح جائز اور درست ہوگا؟ اس سلسلے میں مصنف عبد الرزاق اور مصنف ابن ابی شیبہ کی ایک روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے اس آدمی کے بارے میں سوال کیا گیا کہ جو کسی عورت سے بدکاری کر لے، یعنی اس سے زنا کر لے، پھر وہ اس سے شادی کرنا چاہے تو کیا یہ شادی جائز اور درست ہوگی؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس مرد کے سلسلے میں یہ فتویٰ دیا کہ اس نے شروع میں جو کیا وہ بدکاری تھی اور بعد میں جو کر رہا ہے وہ نکاح ہے، اس کا اول حرام ہے اور اس کا آخر حلال ہے۔ یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ شروع میں اس نے جو کچھ کر لیا وہ تو زنا ہے، وہ بدکاری ہے، لیکن بعد میں اگر وہ اس سے شادی کرنا چاہے تو اس کو نکاح مان لیا جائے گا اور اس کے لیے وہ حلال ہوگا۔ تو شروع میں جو اس نے کیا اس نے حرام کیا، لیکن اب جو وہ کر رہا ہے، اب وہ جو شادی کر رہا ہے، نکاح کر رہا ہے، تو یہ اس کے لیے جائز اور حلال ہے۔ بلکہ قرآن نہ صرف یہ کہ اس کو جائز قرار دیتا ہے بلکہ اس نے اس سلسلے میں ایک ہدایت بھی جاری کی ہے اور ایک مفید مشورہ بھی دیا ہے۔ چنانچہ قرآن کی سورۃ النور کی آیت نمبر 26 میں ہے کہ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہیں، اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہیں اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے ہیں۔ یعنی قرآن یہ مشورہ دے رہا ہے کہ اگر کوئی مرد کسی عورت سے زنا کر لے، کوئی لڑکا کسی لڑکی سے سیکس کر لے، بدکاری کر لے، تو ایسی صورت میں نہ صرف یہ کہ ان کا آپس میں نکاح جائز اور درست ہوگا بلکہ ان کے لیے مناسب یہی ہے کہ وہ آپس میں نکاح کر لیں، ان کا نکاح کسی دوسرے سے نہ ہو، کیونکہ بدکاری کرنے کی وجہ سے، زنا کرنے کی وجہ سے وہ خبیث، ناپاک اور گندے ہو چکے ہیں۔ لہٰذا جو بدکار ہیں ان کا نکاح کسی بدکار ہی سے ہونا چاہیے، اور جو پاک اور صاف ستھرے ہیں ان کا نکاح کسی صاف ستھرے اور پاکیزہ انسان سے ہونا چاہیے۔ تو قرآن کی اس آیت کی روشنی میں اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے اس فتوے کی بنیاد پر یہ بات اچھی طرح ثابت ہو جاتی ہے کہ اگر مرد عورت زنا کرنے کے بعد ایک دوسرے سے شادی کرنا چاہیں، نکاح کرنا چاہیں، تو یہ نکاح ان کا جائز اور درست ہوگا، ان کا نکاح ہو جائے گا۔ اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی یہی فتویٰ ہے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ جو آدمی کسی عورت سے زنا کر لے پھر وہ اس سے شادی کرنا چاہے تو اس شادی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ فتویٰ ان کے شاگرد امام محمد نے اپنی کتاب الحجۃ علی اہل المدینہ میں نقل کیا ہے۔ امید ہے کہ یہ مسئلہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو ضروری اور اہم معلوم ہو تو اس کو شیئر کرنا نہ بھولیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔